أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بتلا رہا ہے آج بھی یہ پرچم حسین، بتلا رہا ہے آج بھی یہ پرچم حسین، اسلام کی رگوں میں ہے اب بھی تب حسین، مہندی کے رنگ میں بھی ہے رنگ حسن حسین، مہندی کے رنگ میں بھی ہے رنگ حسن حسین، باہر رنگ حسن ہے تو اندر غم حسین. سامعین محترم، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا حضرت قبلہ کے نہ آنے کی وجہ آپ کے حکم پر یہ حقیر حاضر ہوا ہے، کچھ بات میں آپ پر اور جانے کی سعادت حاصل کی ہے. ایک مرتبہ تمام مل کر بارگاہ رسالت میں با آواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. چند باتیں محبت اہل بیت کے متعلق عرض کی جائیں اور چند باتیں جیسے کہ ناظم جلسہ نے مدعو کرنے سے پہلے یہ کہا کہ کربلا کے واقعات پر کچھ نظر ڈالیں، کچھ بتائیں. چند باتیں واقع کربلا کہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. محبت والی بات، ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں محبت حسین کے نام، پورے بیٹھے ہوئے ہیں سب، کوئی پیسہ ملنے والا نہیں ہے. ناظم صاحب نے اعلان نہیں کیا کہ یہاں پہ اتنی دیر بیٹھو گے 1000 روپے ملیں گے، 500 ملیں گے، نہیں. اعلان کیا یاد حسین کا جلسہ ہے، آ جاؤ. سب آ کر بیٹھ گئے. جب تک جلسہ چلے گا سب بیٹھنے والے ہیں. کیوں؟ کوئی پیسہ نہیں دیا جائے گا، کوئی مالی مدد نہیں کی جائے گی. اس کے باوجود نام سنا حسین کا، آ کر بیٹھ گئے. سنو، جو بیٹھنا ہے کیوں بیٹھنا ہے کوئی پوچھے گا تو ہمارا جواب ہوگا پیسوں کی خاطر نہیں بیٹھے، محبت حسین کی خاطر بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. مالی امداد کے لیے نہیں بیٹھے، نبی کے نواسے حسین سے محبت ہے، اس لیے گھر دار چھوڑ کر جب تک جلسہ چلے گا حضور کے نواسے حسین کی محبت میں بیٹھے رہیں گے. یہ جلسہ جب تک چلے گا ہر بیٹھنے والا محبت حسین لے کر یہاں بیٹھے گا. تو آج یہاں ہر بیٹھنے والے کو حدیث پاک کے ذریعے ایک خوشخبری سناتا چلو. سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا آخرت میں اسی کے ساتھ رہے گا. ہم یہاں حسین کی محبت میں جمع ہے، کل قیامت میں حسین کے ساتھ جنت میں بیٹھیں گے. یہاں حسین کے ساتھ بیٹھے، ذکر حسین کے ساتھ، قیامت میں ذات حسین کے ساتھ بیٹھے. حدیث سنا رہا ہوں.
آج کل کیا سمجھ رہے لوگ؟ سنی علماء جو بھی بولتی محبت کی بھڑاس رہتی، بھئی زبان اٹھائے تعارف کو لگا دی، کوئی حدیث میں نہیں رہتا سمجھتے، حدیث کے حوالے دے دو محبت. لوگ یہ کہیں گے اتنی دیر آپ بیٹھے یہاں پہ، بعض لوگ جن کو حسین کے جلسے سے کوئی لگاؤ نہیں، وہ کہنے والے کہیں گے اتنی دیر رات بیٹھے آپ، مغرب سے لے کے 10 بجے تک بیٹھے، 10:30 تک بیٹھے. اچھا ہوتا کوئی نماز پڑھ لیتے، کوئی صلاۃ التسبیح پڑھ لیتے، کوئی نفل عبادت کر لیتے، عمل کر لیتے کوئی. یہ محبت میں بیٹھنا کچھ کام آنے والا نہیں ہے. بعض لوگ بولتے ہیں نا ایسا، یہ نئی بولی نہیں ہے، یہ پرانی بولی ہے، نئی بات نہیں ہے. آپ آج پہلی بار سن رہے، آپ کو نیا دکھ. حدیثیں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا حضور کے زمانے میں بھی ایسا بولا جاتا تھا. حضور کے گھر کی ایک خادمہ تھی، اس کو کسی نے کہا عمل کرو عمل، کوئی تم کو بچانے نہیں آئے گا. نبی کے گھر کی خادمہ ہو یہ سمجھ کر تم بے فکر نہیں رہنا، عمل کرو، اپنے عمل کو سدھارو. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک جب یہ بات پہنچی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہماری نسبت سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، طبرانی کی حدیث میں آپ کو دے رہا ہوں، موقع پر سرکار نے فرمایا سنو اے لوگوں، قیامت کے دن کسی کو کسی کا عمل نہیں بچائے گا. اگر کوئی جنت میں جائے گا ہماری محبت کے صدقے جنت میں جائے گا، ہماری نسبت کے صدقے جنت میں جائے گا. کھلے الفاظ پہ سرکار نے فرمایا، کھلے الفاظ، عمل بچانے والا نہیں ہے، نماز بچانے والی نہیں ہے. اگر نماز بچانے والی ہوتی جہنم سے، شیطان کو بچا لیتی نا. شیطان نماز نہیں پڑھا، یہ روایت میں ہی پڑھا ہوں، یہاں بھی پڑھا نماز. زمین کے ہر حصے پر اس کا چلتا ہے. جنت سے پھینک دیا اللہ نے زمین پر، کیوں؟ ادب نہیں کرا، آدم کا ادب نہیں کرا. آدم علیہ السلام ابو البشر، ان کا ادب نہیں کرا تو نماز پڑھتے ہوئے بھی خدا نے اس کی کوئی عزت نہیں کی، لحاظ نہیں کیا، اٹھا کر زمین پر پھینک دیا. تو جو ابو البشر کا احترام نہ کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں نہیں رہ سکتا. تو پھر جو نور البصر امام الانبیاء کا احترام نہ کرے وہ جنت میں کیسا جائے گا؟ اس کو نماز کیسے لے جائے گی جنت میں؟ پھر آپ کہیں گے نماز پڑھنا چھوڑ دینا. چھوڑنا نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے. بھروسہ نہیں کرنا ہے نماز پہ. پڑھیے نماز، آپ رات دن پڑھیے، بھروسہ نماز پہ نہیں، بھروسہ نسبت مصطفیٰ پر دینا. صحابہ کے پاس کتنی نمازیں نہیں تھی؟ بے شمار نمازیں. لیکن کسی صحابی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ نماز بچائے گی. صحابہ ساری زندگی امت کو یہ پیغام دیتے رہے، اے لوگوں نمازیں پڑھو، لیکن بھروسہ یہ مت رکھو کہ نماز تم کو بچائے گی، بھروسہ یہ رکھو نماز سکھانے والا مصطفیٰ تم کو بچانے والا ہے. محبت بچانے والی. کھانا کھلایا جائے گا اگلے دن کو، شربت پلا رہی حسین کی محبت. محبت کیسا بنے؟ سنو سرکار کیا فرماتے. سرکار نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت علی سے فرمایا، اے علی قیامت کے دن سب سے پہلے تم فاطمہ، حسن اور حسین جنت میں داخل. سب سے پہلے انبیاء ہوں گے 1,00,000 سے زیادہ، جنت نہیں کھولی جائے گی. ہمارے نبی کی خاطر، نبی کے مقام کو بتانے کے لیے سب سے پہلے مصطفیٰ کے لیے جنت کھولی جائے گی.
کون جائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں 4 لوگ جائیں گے، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پورے چاہنے والے بیٹھے گے، نام لیتے ہی سبحان اللہ نکال محبت ہے۔ 4 لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی سے سرکار فرما رہے قربان جاؤ علی پر، خوشخبری سنی کہ سب سے پہلے ہم جائیں گے، خاموش نہیں ہوئے، عرض کر دیا حضور جب ہم سب سے پہلے جائیں گے تو پھر ہمارے چاہنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ چاہنے والے بھی تو ہے نا، ارے نبی اور آل نبی پہ قربان جاؤ، نبی کی شان نبی کی حال میں موجود رہتی، نبی کی صفت نبی کی حال میں موجود، خدا کے رسول کی یہ شان رہی کہ جو نعمت خدا نے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے اس نعمت کو اپنی امت کے لیے بھی مانگ لیا۔ خدا نے محبوب کو معراج میں بلایا، اپنا قرب عطا کیا، اپنا دیدار عطا کیا۔ اللہ کے رسول کو فکر ہوئی، اے اللہ تو نے مجھے تو معراج عطا فرما دی، میری امت کو بھی عطا فرما دے۔ اب محبوب کے زبان سے نکلا امت کے لیے معراج عطا کر، اللہ کیسے رد کرتا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اے حبیب، آپ کو معراج عطا کر دی، امت کو بھی چاہیے دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کا حکم دے دو، جو نماز پڑھ لے گا اس کو معراج عطا کر دوں گا۔ نماز میں معراج ہے، آپ کو اپنے قرب بلا کر دیدار سے نواز رہا ہوں، جو امتی آپ کا 5 وقت نماز پڑھ کے میرے آگے کھڑا ہو جائے گا اس کو اپنے دیدار سے نواز۔ محبوب پر آیت نازل ہوئی درود پڑھنے کی، اے ایمان والو نبی پر درود پڑھو، ذرا درود پڑھو۔ امت کا خیال آیا کاش میری امت پر بھی اللہ درود پڑھے۔ ہمارے اعمال ہیں ایسے، اللہ ہم پر درود پڑھے نہیں ہے نا، لیکن سرکار سوچے صرف خیال کی کاش میری امت کے لیے بھی اللہ درود پڑھ دے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کی خواہش ہے آپ کی امت پہ پڑھنا، تو ٹھیک ہے، جس طرح میں اور میرے فرشتے آپ پر درود پڑھ رہے ہیں نا، آپ کے صدقے آپ کی امت پر ہی پڑھیں گے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، سورہ احزاب۔ جو نبی کو اللہ دیتا نبی امت کے لیے مانگ لیتے۔ علی نے دیکھا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سب سے پہلے جنت میں 4 لوگ جائیں گے جس میں میں بھی ہوں گا، تو حضور کو ہمیشہ امت کا خیال رہتا تھا نا، علی کو بھی خیال آ گیا اے پیارے نبی جب ہم جنت میں جائیں گے ہمارے چاہنے والے کہاں ہوں گے؟ حضرت علی کی طرف سرکار دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں اے علی جہاں تم رہو گے تمہارے چاہنے والا بھی جنت میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ کھانا کھلا رہے ہیں، سب کھلا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا اے علی قیامت کے دن ہم اور ہمارے چاہنے والے جنت میں ایک ہی دستر پر بیٹھ کر خدا کی نعمت کھا رہے ہوں گے۔ آج اگر کوئی ایم ایل اے لیڈر کے ساتھ کھانے کا موقع ملا بڑا فخر کرتے ہیں، بڑے شادی خانے میں گیا تھا بھائی، بڑی سیلیبریٹی تھی، وہی اپنی کے ساتھ وہ دستر پہ تھا، وہ ٹیبل پہ تھا۔ یہ سب پانی ہے، مطلبی ہے۔ حضور سے محبت رکھ لو، حضور کے اہل بیت سے محبت رکھ لو، کیوں قیامت میں جب کوئی تم کو نہیں پوچھے گا نا یہ محمد رسول اللہ اپنے گھرانے کے ساتھ تمہیں دستر پر لے کر کھانا کھلائیں گے۔ کوئی ماں کا نہیں آئے گی، باپ نہیں پہچانے گا وہاں پہ، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ سرکار کیا فرما رہے ہم اس وقت کھا رہے ہوں گے، ابھی لوگوں کا حساب کتاب ہونے والا باقی ہوگا، بھی لوگ پریشان ہوں گے، ابھی کون جہنم میں جاتا کہ کتنے سال کو جاتا کہ کب تک حساب ہوتے گی۔ حضور فرما رہے ہم اور ہمارے چاہنے والے ایک ساتھ دستر پہ کھا رہے۔ طبرانی کی روایت ہے یہ حدیث، محبت چلیے دنیا کی ایک مثال دیتا ہوں، محبت۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی،
عقیدے کی طرف مت جاؤ، اور اس کا عقیدہ کیا ہے وہ سب نہیں. اب ایک محبت کی مثال ہے. سامنے ان کو مار دیے، شہید کر دیے، اس کو مر گیا. ایران کا بات، ہرمز بند ہو گیا. پیٹرول کے ٹینکر جہاں سے آتے، شپس جہاں سے آتے، وہ بند ہو گیا، راستہ بند کر دیا. انڈیا بھی پریشان ہو گئی. تھوڑے دنوں کے بعد انڈیا کے لیے کھول دیا گیا. ایران کا جو نیا بادشاہ بنا کھول دیا، پیٹرول لے سکتے. اس سے پوچھے کئی کو کھولا، کون بولے؟ کسی منتری کا آرڈر آیا، کسی نے فون پر کچھ کہا، کس کے کہنے پر تو انڈیا کو پیٹرول کھول دیا، پھر سے ہرمز کا راستہ کھول دیا؟ اس نے کہا کسی لیڈر کے بادشاہ کے کہنے پر نہیں کھولا، بس ہمارے باپ سے محبت دکھائی ہندوستان والوں نے. جب ہمارا باپ شہید ہوا، انہوں نے محبت دکھائی تھی، تو محبت دیکھ کر میں نے وہ پیٹرول کا راستہ کھول دیا. اس کا بیان ہے، محبت دکھائی ہندوستان والوں نے، محبت دیکھ کر پیٹرول کھول دیا. ارے یہاں سے سمجھ لو، جب دنیا میں کوئی کسی سے ایک لمحے کے لیے محبت ظاہر کرے، تو وہ ایک لمحے کی، ایک دن کی محبت یہ مصیبت کو ٹال دیتی ہے. پیٹرول کے راستے کھول دیا. خدا کی قسم سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتلا رہے ہیں، جو حسین سے محبت کرے گا قیامت کے دن میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا. حسین سے محبت کرو، جنت کے دروازے کھل جائیں. محبت بڑے کام کی ہے. اللہ نے دنیا میں دو کاموں کے لیے بھیجا، ایک اللہ کی عبادت، دوسری اللہ کے رسول سے محبت. اگر ہم محبت چھوڑ کر عبادت ہی لے لیں گے، عبادت عبادت عبادت، محبت نہیں ہوگی، وہاں پیش ہوگی. اللہ دیکھے گا عبادت کا دفتر پورا بھرا ہوا، محبت پوری خالی. ایسے محبت کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مارے گا، لے جاؤ جہنم میں ڈال دو. اے اللہ، میں تو تیری عبادت کے لیے، تو نے مجھ کو پیدا کیا تو عبادت کی تیری، پھر جہنم میں کیوں ڈال رہا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے آدھا کام کیا، عبادت کی، مصطفیٰ سے محبت نہیں کی نا، اس لیے جہنم میں ڈال. جب ہم جائیں گے ہمارے ہاتھ میں عبادت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، عبادت میں کوتاہیاں بھی ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں رجسٹر کھلے گا ہم سنیوں کا، دیکھے گا مولا ادھر عبادت ہے، ادھر محبت ہے، نبی سے محبت، علی سے محبت، حسن سے محبت، فاطمہ سے محبت، حسین سے محبت، غوث سے محبت، خواجہ سے محبت، ہر ایک ولی سے محبت ہے. ولی محبتوں کا سلسلہ بھرا پڑا ہے. عبادتوں میں کوتاہیاں ہیں. اللہ رب العزت محبت دے کر عبادتوں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے فرمائے گا فرشتوں سے جاؤ انہیں جنت میں ڈال دو. فرشتے پوچھیں گے مولا عبادت میں کوتاہیاں ہیں، پابندی نہیں ہے، کچھ کوتاہیاں ہیں. اللہ فرمائے گا محبت رسول کے صدقے عبادت کی کوتاہیاں معاف کر دیتا ہوں. محبت تو لے کر آیا نا حبیب کی. اے اللہ آخر اتنی محبت تجھے کیوں ہے محبت کرنے والوں سے؟ اللہ کا جواب ہوگا اس لیے کہ وہ بھی محبت کرنے والے ہیں، میں بھی محبت کرنے والا ہوں. وہ تو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں. محبت کی بات. بی بی فاطمہ پیدا سرکار حضور کی بیٹی. لوگ کہتے ہیں نا بی بی فاطمہ سے بھی سرکار نے فرمایا بیٹی عمل کرو، اپنے باپ پہ بھروسہ مت کرو. ہر بات کی ایک حکمت رہتی، ایک حقیقت رہتی. اگر آپ اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں اور آپ کا بچہ بھی اسی اسکول میں پڑھ رہا ہے، ایگزام کے ٹائم کیا بولیں گے آپ بچے کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، باپ ہے نا پرنسپل پاس کر دے گا، بولتے ایسا بیٹا اپنا باپ پرنسپل ہے بول کے رائٹ نمبر لے، محنت کرو ذرا، بولتے نا.
حضور علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمائے میں تمہارا باپ نبی ہوں، بیٹا عمل کر لو. یہ اس عمر میں فرما رہے حضور، ابھی بی بی فاطمہ کی عمر اس دائرے تک نہیں پہنچی جہاں نمازیں فرض ہوتی ہیں. چھوٹی عمر ہے بی فاطمہ، ضرورت نہیں تھی سرکار کو فرمانے کی، لیکن تبلیغ کا حق ادا کر دیا حضور نے، اپنی بیٹی کو بھی فرما کر دیا. ضرورت نہیں تھی. آپ بولیں گے ایسا کیسا ضرورت نہیں تھی؟ بول رہے بھیا عمل کی تو ہر ایک کی ضرورت ہے، وہی تو سمجھانا ہے آپ کو. سنیں، بی فاطمہ کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی حضور کو، بی فاطمہ کو سامنے رکھ کے پوری امت کو بولنا تھا. اللہ تعالیٰ بھی فرمایا نا، اب بھی ہمارے یونس قادری صاحب ڈاکٹر یونس قادری صاحب آیت پڑھے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. اے حبیب آپ فرمائیے کہ مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت رکھو. آپ فرمائیے نہیں کو آیا، اللہ خود فرمانا نا، اے ایمان والو محبت رکھو اہل بیت سے. ڈائریکٹ ایمان والوں سے بول رہے کیوں نہیں؟ حضور کو بیچ میں رکھ کے بول رہا. کیوں؟ تم اس لائق کچھ نہیں اللہ تمہارے سے ڈائریکٹ بات کرنا. انہیں وہ کچھ نہیں لگا تو بول رہا، محبوب کو بول رہا، جو بول رہا ہے محبوب کے ذریعے امت کو. ایسے ہی سرکار نے بھی امت کو بولنا چاہا تو اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کر بولا. سرکار ان کو ضرورت نہیں ہے بولنے کی. مچھلی کو گرانے کی ضرورت رہتی، گرنا سکھانے کی ضرورت رہتی نہیں رہتی. خود گرنے والی اس کے بچوں کو گرنا سکھاتا ہے. امت کو تعلیم دی، حکمت کی کر دیا. اب ہم کس بیس پہ بول رہے ہیں؟ سنو، سرکار کو بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، سرکار نے نام رکھا فاطمہ. فاطمہ کا مطلب ہے جہنم سے بچانے والی. کیا مطلب ہے؟ بولے بولیے، جہنم سے بچانے والی. نام رکھ دیا اور فرمایا صحابہ سنو، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا. بی بی فاطمہ پیدا ہوئی ابھی، حضور یہ نہیں فرمائے پیدا ہوتے کان میں بیٹی دیکھو میں تمہارا باپ نبی ہوں عمل کرنا نہیں. حضور مقام بتا رہے فاطمہ کا، اس کو عمل کے بدلے جنت ملنے والی نہیں ہے. اس کا مقام یہ ہے خدا نے اس کو جنتی عورتوں کا سردار بنا کر پیدا فرمایا ہے، اور اس کی شان یہ ہے جو اس سے عقیدت رکھے گا خدا اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیتا. ارے مجھے کہنے دو، ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، ہم خوشی میں بتاسے بانٹتے ہیں. مصطفیٰ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، سرکار نے امت میں جنت بانٹ دی. پوری امت میں جنت بانٹ دی. یہ محبت بہت عظیم شے کا نام. قسم خدا کی، قسم سے اتنا مقدس ہے نام یا زہرا کہ انبیاء بھی کریں احترام یا زہرا. عظیم نام ہے، اس نام پاک کے صدقے بچی ہے نار سے امت تمام یا زہرا. نام کے صدقے بچ گئی امت. علی پیدا ہوئے، فاطمہ کی پیدائش سن لیا. علی پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ خدا کے گھر میں پیدا ہوئے. گود میں لے کر دیکھا سب نے، حضرت علی سب علی کو دیکھ رہے ہیں، علی کسی کو نہیں دیکھ، آنکھیں بند. واقعہ کربلا بھی سننا باقی ہے، ابھی سے محبت کی بات چل رہی. علی کسی کو نہیں دیکھ رہے. حضور کو خبر ہوئی کہ علی پیدا ہوئے ہیں. ابھی طالب کے گھر لڑکا پیدا ہوا لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا.
लोगों को कंफ्यूजन होने लगा, शायद बच्चा अंधा तो नहीं है, लेकिन ये अली की आंख ना खुलने की वजह सिर्फ अली जानते थे, नबी जानते। हुजूर पहुंचे, हजरत अली को गोद में लिया, जैसा ही मुस्तफा के हाथों में आए, अली ने आंखें खोली, चेहरे मुस्तफा देखा। अली बताना ये चाहते थे, ऐ दुनिया वालों, मुझे अंधा मत समझना, मेरी ख्वाहिश ये थी जिसके सदके दुनिया पैदा हुई, आंख खोलूं तो सबसे पहले उस मुस्तफा का चेहरा देख लूं। अब इधर देखो, मोहब्बत अली, अली ने मोहब्बत जाहिर की नबी से, पहले मुस्तफा का चेहरा देखा, माँ का नहीं देखा, किसी खानदान का नहीं देखा, मुस्तफा का चेहरा देखा और मुस्तफा ने अली के चेहरे की शान बताई, ऐ अली, तुमने सबसे पहले मेरा चेहरा देखा है, मेरी सूरत देखी है, और तुम्हारी सूरत की फजीलत दुनिया को बता देता हूँ। ऐ दुनिया वालों, अली ने सबसे पहले मेरा चेहरा देखा है, अब अली का चेहरा देखते रहो, इसलिए कि खुदा ने अली का चेहरा देखना भी इबादत में शुमार कर दिया। अली का चेहरा देखना भी बात, अली को याद करते रहो, क्यों सरकार फरमाते हैं, अली को याद करना भी इबादत में करना है। मान लोगों को तकलीफ होती है, अरे भाई ऐसा कैसा हो जाता, किसी को बंदे को याद करो, ये इबादत कैसा होगी भाई। उनसे पूछना, माँ बाप है घर में, और भाई मुस्कुरा के चेहरा देखते कभी नहीं देखते तो देखो। हदीस में है ना, जो अपने माँ बाप को एक मर्तबा भी मोहब्बत की निगाह से देखेगा, उसको एक हज करने का सवाब अता करेगा। आपके हमारे अब्बा अम्मी, उनका मर्तबा ये कि हम उनको देख लें तो इबादत का सवाब, हज का सवाब। हसन हुसैन के बाप अली, उनको देखने पर क्या सवाब देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। ये अली की मोहब्बत, अली का मकाम। और क्या मकाम मालूम? आप मस्जिद में आए, हर कोई आता, आपको एहतराम हो गया, अब रात में जाने के बाद एहतराम हो गया, जनाबत की हालत में आ गए, नापाक हो गया, बीवी से करीब हो गए, नापाक हो गए, अब मस्जिद में आते आप नहीं आते। कब तक नहीं आते? गुस्ल करे तक नहीं आते। गुस्ल करके आना, कहीं वो नापाक है आप, वो हालत में नापाक हो जाता है इंसान। कितना बड़ा बादशाह रह दो, पावरफुल रह दो, कोई भी रह दो, कितना बड़ा आलिम दिन रह दो, वो हालत में आते नापाक। मस्जिद में आना तो गुस्ल करके पाक होके आना, ये है ना। अली से हुजूर फरमा देता है, अली तेरी और मेरी शान ये है, जिस हालत में दुनिया नापाक रहती है ना, हम उस हालत में ही पाक रहते हैं। जो जनाबत की हालत में मस्जिद में नहीं आ सकता, अगर हम जनाबत में भी आ जाएं तो मस्जिद में आ सकते हैं, हम नापाक नहीं होते। कौन फरमा रहे? नबी। नबी और अली की शान। आगे सरकार ने फरमाया एक मौके पर, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुल मौला, मैं जिसका मौला, अली भी उसके मौला। बी फातिमा को इमाम हुसैन का पैदाइश की बात चली ना, आखिरी बात है पैदाइश, इसके बाद करवाले की तुरंत है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए पूरे। इमाम हसन पैदा हो, सरकार ने आया, सरकार सदर लाई, कान में अजान, इमाम हुसैन पैदा, कान में अजान। हमारे घर बच्चा पैदा होता, किसी मस्जिद के इमाम साहब को बुला के अजान दिलाते, नहीं। एक तो भाई आप दो ना, आप भी मुसलमानी छे, बाप दो, दादा दो, नहीं, मस्जिद के इमाम साहब जरा नहीं करनी रहती, कमरे वाले रहते, उन्होंने अजान दिए तो उनकी कैफियत आती बच्चे में, इस बात के अंदर इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम हुसैन पैदा हो, कितने खुशनसीब इंसान वो नवासे जिनके कानों
مسجد کے امام نہیں بلکہ نبیوں کے امام نے اذان دی. نبیوں کے امام نے اذان دی. غریب نواز نے اسی لیے تو کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین. پوچھا گیا یا غریب نواز آپ نے حسین کو دین ہے کیسے کہا, کس بنیاد پر کہا؟ غریب نواز کی بارگاہ سے جواب آیا, ارے سنو, جب کوئی مسجد کا امام بچے کے کان میں اذان دے تو بچہ دیندار نکلتا ہے, اور جس کے کان میں خود نبی اذان دے تو نواسا دیندار نہیں خود دین بن جاتا ہے. وہ حسین دین بن. اب ڈیلیوری ہونے کے بعد 40 دن تک نفاس کی حالت رہتی نا, عورت ناپاک رہتی, سب کو معلوم مسئلہ. لیکن سیدہ فاطمہ کی جب ڈیلیوری ہوئی, امام حسن پیدا ہو, تھوڑی دیر کے بعد اذان, آپ نے مستلقہ بچھایا, نماز شروع کر. پوچھا گیا اماں جان یہ تو نفاس کی حالت ہوتی ہے, ناپاکی میں رہتے ہیں نا خواتین, ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا اور آپ ابھی ابھی نماز پڑھ رہے. فاطمہ نے جواب دیا تمہیں پتہ نہیں ہم کو اللہ نے پاک کیا ہے, اور جس گھرانے کو خدا پاک کرتا ہے وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا, ہمیشہ پاک رہتا ہے. یہ حضور کے گھرانے کی شان. آتے ہیں کربلا کی طرف. کربلا کا واقعہ کیوں ہوا سب کو معلوم ہے. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید امیر معاویہ کا بیٹا یزید پلید بیٹھ گیا بادشاہ, زبردستی بیٹھا, لائق نہیں تھا, زبردستی بیٹھا. درود شریف پڑھ. بیٹھنے کے بعد ظلم زیادتی شروع, شریعت مصطفیٰ کو مٹانا شروع کر دیا. امام حسین تک خبر پہنچی, زبردستی بادشاہ بن کر بیٹھ گیا. لوگ بناتے نا بھائی, یہاں بھی بادشاہ کون بناتے, لوگ بناتے, ووٹنگ کر کے سلیکشن کر کے الگ کر کے. یہ ہمارے نبی کا دیا ہوا طریقہ ہے, سب مل کے بنانا. انہیں کیا کرا, نہیں آج بند تو مل کے بیٹھ گیا, باپ کی جا کے بیٹھ گیا. ولی کے پیٹ میں شیطان بولتے نا ویسا. تو صحابی ہیں امیر معاویہ, قابل احترام, ان کا بیٹا قابل مذمت ہے, لعنت کا حقدار نہیں, بیٹھ گیا. بیٹا سے بیٹا چپ چاپ رہنا نا. امیر معاویہ بول رہے تھے اس کو مرنے سے پہلے تو سب کو چھیڑ لیتا, چھیڑ لے, مگر امام حسین کو کو چھیڑ بولے وصیت کرے. لیکن اور چھیڑنے کا کیڑا تھا اس کے اندر. امام حسین کے پاس بھی بھیجا, آپ بیعت کر لو, میرے کو خلیفہ مان لو. پیغام بھیجا تو امام حسین بولے اس کے اندر ہے کیا خلیفہ ماننے کے بعد. خلیفہ بول تو نیت نہیں دینا, نہ خود نماز پڑھ رہا نہ دوسروں کو پڑھنے کے لیے ترغیب دے رہا, خود شراب پی کے لوٹ رہا, پھانسی کے باجی ہے, انہیں خلیفہ بننے کا حقدار نہیں ہے, میں بیعت نہیں کرتا. یہ پیغام جب یزید کو پہنچا, 5 سے بات پڑی. برے کو برا بولے تو غصہ آئے گا اس کو, ایسا ٹھیک ہے. اب دیکھو کیا کرتا ہوں, ہم کیا دینا شروع کرا. ادھر سے کوفہ سے امام حسین کو کوفے والوں کے خط آنا شروع ہو گئے. امام حسین جانا چاہتے تھے,
لیکن مسلم بن نقیل چچا زاد بھائی امام حسین، انہوں نے کہا حضرت میں جا کے دیکھتا ہوں، کوفے والے غدار ہیں، بے وفا نہیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے، علی کو نقصان پہنچائے، آپ کے بھائی حسن کو نقصان پہنچائے، میں جا کے دیکھتا ہوں۔ اپنے دونوں بچوں کو لے کے نکل جاتے امام مسلم، 7 تاریخ لگ گئی نا، فاتحہ دلائے تو سب سے پہلے امام مسلم بن نقیل کا نام لینا فاتحہ میں، سب سے پہلے سے دونوں سے کروایا۔ جب وہ نکل کے گئے، جانے کے بعد دیکھا لوگ ہم پورے آگے 22,000 لوگ آگے بیعت کرنا شروع کر دیے، ہم آپ کو خلیفہ مان رہے، امام حسین کے خلیفہ ہونے پر آپ سے بیعت کر رہے بول کے پورا 22,000 کا مجمع ان کے آگے بیعت کر دیا۔ ادھر یزید کو خبر ہوئی، ارے یہ ماحول چینج ہوا پورا، امام حسین کے مان رہے لوگ پورے خلافت کو، میرے کو چھوڑ دے رہے، امام مسلم آگے رہ گئے، ٹھیک ہے اعلان کرا گیا، جو بھی امام مسلم کو بنا دیں گا اس کے گھر کو ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ 22,000 صبح نماز میں آپ کے ساتھ تھے۔ یزید کا جب آرڈر ملا، خوف ایسا کہ مغرب تک پورے ختم ہو گئے، صرف امام مسلم اکیلے اپنے بچوں کو لے کر نماز پڑھتے، پورا مجمع چھوڑ گیا۔ جس کا ڈر تھا امام مسلم کو وہی ہوا، پورا مجمع چھوڑ دیا تھا۔ اب رات ہو گئی، امام مسلم کہیں رکنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، جس دروازے پر جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم نہیں آ سکتے، ہم مر جائیں گے۔ آپ نہیں آ سکتے یہاں پہ، سب دروازے بند کر دیں۔ ارے یہ وہ گھرانہ ہے جو دشمنوں کو بھی پناہ دیتا ہے، کوئی پناہ دینا نہیں چاہ رہے، سب چھوڑو، اپنے بچوں کو ایک گھر میں حوالے کر دیا۔ ایک وفادار خاتون تھی، اس نے کچھ بنا دی، خبر ہوئی اس کے مرد کو، شوہر کو، آ گیا، شہید کرنے لگا۔ امام مسلم رونے لگ گئے، کیوں؟ جب ان 22,000 لوگوں نے استقبال کیا تھا، بیعت کی تھی، تو امام مسلم نے خط لکھا تھا امام حسین کو، کیا حسین یہاں پر لوگ پورے اپنے طرفداری میں، اپنے سپورٹنگ میں ہے، پورے آ جائیے، آپ کا استقبال کرنا چاہ رہے، خلافت آپ کی ماننا چاہ رہے، وفاداری کا اظہار کر رہے، ماحول سازگار ہے، آ جائیے۔ خط پہنچ گیا امام حسین، خط پہنچنے تک حالات بدل گئے، پورے دشمن ہو گئے۔ جب شہید کیا جا رہا تھا، امام مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا۔ تاریخ کی کتاب آپ پڑھیں گے، قسم خدا کی آدھا صفحہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، آپ رو رو کر آنکھیں نم ہو جائیں گی، آپ کی لال ہو جائیں گی، تھرا جائیں گے آپ۔ ایسے الفاظ، ایسے حروف سے لکھی گئی ایک تاریخ کربلا، یوں سمجھ لو خون سے لکھی گئی، چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا۔ امام مسلم کو شہید کر رہے تھے، آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ ظالموں نے کہا یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے بلایا تھا نا خط لکھ کر، اور امام مسلم کو روتا دیکھ کر ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا موت دیکھ کر آپ کو رونا آ رہا؟ آج ہمارے نوجوان جو کالا کپڑا پہنتے ہیں نا، بے وقوفوں کی حرکتیں کر رہے ہیں، بعض مسلمان کالے کپڑے، آپ کو معلوم نہیں کالا کپڑا پہننا کس کی پہچان ہے؟ ان لوگوں کی پہچان ہے جنہوں نے حسین کو دھوکہ دیا۔ آپ کے منہ پہ کوئی اگر بولے یہ دھوکے باز آ رہا دیکھو اچھا دکھتا، آپ خود کو کپڑے پہن کے بتا رہے ہیں دھوکے باز ہوں، حسین کو دھوکہ دیا، سمجھ رہے اس میں بات؟ جو نئی چیز اچھی دکھتی لے لیتے اس میں، اپن سوچنا پہلے اپن کیا کرنا ہے، اپنے سننی ہے تو سننی کیا کرنا، امام حسین کے غم میں کیسے منانا، ہم آپ جیسا منا رہے ہیں اپن لوگ کا ویسے منانا، یہ نبی کا طریقہ ہے۔
تو امام مسلم نے کہا میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، تمہارے بلاوے پر، تمہارے استقبال پر، تمہاری محبت دیکھ کر میں نے نبی کے نواسے کو بلا لیا، اب ان کو خط بھی نہیں لکھ سکتا میں نقوا بول کے ان کو ختم کر دے، تو ان کی فکر میں رو رہا ہوں، میرا یہ حال کرے حسین کا کیا کر دیا، بس ختم کر دیے۔ دنیا کے کتے تھے، پیسوں کی خاطر، چاند کی خاطر، خاندان مصطفیٰ کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ ادھر امام حسین آ رہے، امام حسین علیہ السلام 72 لوگوں کو لے کر، 72 جانثاروں کو لے کر ساتھ میں جنگ کرنے نہیں، کوفہ والوں کی مدد کرنے انہوں نے بلایا تھا، بیعت کریں گے، ہم اس یزید کی خلافت سے پریشان ہیں، اس بلاوے پر پتا چلا امام مسلم کی شہادت، لوگ کہنے لگے بیچ راستے سے آپ پلٹ گئے، اور میں نے کیوں واپس نہیں جانا چاہتا، سب کی نظر تاریخ پر ہوتی، ایسا ہوتا تو ایسا تھا، پلٹ جانا تھا امام حسین۔ عام لوگوں میں، خاص لوگوں میں ایک فرق رہتا، عام لوگ ظاہر کو دیکھتے، امام حسین جیسے نواسے رسول صرف ظاہر پر نظر نہیں تھی، باطن پر نظر تھی، کیا تھی؟ حضور نے پیدا ہوتے ہی فرما دیا تھا میرا حسین یہ نواسا ایسا نواسا ہے جس کو فلاں جگہ کے لوگ قتل کر دیں گے، شہید ہوگا۔ شہادت کی خبر مصطفیٰ نے دے دی نا، اب مصطفیٰ کی خبر سچ ہونا ہے، پلٹے کے کیسا؟ آگے بڑھے، پہنچے کربلا کے میدان میں، لوگوں سے پوچھا کون سی زمین، لوگوں نے نام کی ایسی کربلا کہتے ہیں، اپنے جانثاروں سے فرمایا یہیں پر پہلے گاڑ کو ہمیں یہی دفن ہوگا۔ 2 تاریخ کو آپ پہنچے، 2 محرم، یزید کے قاصد آئے، پیغام دیا اے حسین یزید کا حکم ہے کہ اس کو خلیفہ مانو۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، وہ خلیفہ ماننے کے لائق نہیں ہے، میں خلیفہ نہیں مانتا۔ پھر پیغام آیا اگر آپ خلیفہ مانتے ہیں تو آپ کو فلاں علاقے کی حکومت دے دی جائے گی۔ فرمایا میں خلیفہ نہیں مانتا۔ پھر حکم آیا، پیغام آیا اگر آپ پیسے چاہتے ہیں تو آپ پر خزانے لٹا دیے جائیں گے، خزانے لے لو۔ فرمایا نہیں، میں یزید کو خلیفہ نہیں مانتا۔ یہ بات چلتے 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 7 تاریخ، 7 محرم، یزید پوری پاور میں ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں، طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، لشکر اس کا ہے۔ ادھر امام حسین اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ، کوئی لشکر نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، آ گئے میدان میں۔ 7 تاریخ ہوئی، اب یزید نے کہا پیغام دے کر اگر آپ اب بھی میری خلافت کو نہیں مانتے آپ پر پانی بند کر دیا جائے گا۔ لشکر کھڑا کر دیا دریائے فرات۔ وہ سمجھ رہا ہے امام حسین پانی مانگیں گے یا پیاس کے ڈر سے میری خلافت کو قبول کر لیں گے۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، بند کر دو۔ اسی اسنا میں مدینے سے ایک قاصد آیا تھا امام حسین کے پاس، خط لے کر، مدینے والا۔ جاتے جاتے کہا امام حسین مجھے پانی کی بہت پیاس ہے، دریائے فرات پہ بہ رہا ہے، ایک قطرہ نہیں لے سکتا، پانی کی پیاس ہے۔ آپ مسلح پہ بیٹھے ہوئے تھے، مسلح بیٹھا ہے، زمین
پہ خنجر مارا. خنجر حسین مارنا تھا, پانی کا چشمہ اترتا. فرمایا آپ نے پانی پی لے, تو بھی پی لے, جانور کو پلا لے, رستے کے واسطے مر جائے. آپ بعض لوگ کہتے ہیں نادان, آپ حسین کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, وہ کیا آپ کی مدد کریں گے؟ اگر وہ مختار ہوتے تو خود دریائے فرات سے پانی لے لیتے. دریائے فرات میں پانی نہیں پیا, وہاں تو پیاسے شہید ہوئے. آپ ان کو بلا رہے ہیں کیا وہ مختار ہیں, وہ بچائیں گے, کیا بچائیں گے؟ امام حسین سے کسی نے پوچھا, آخر آپ نے پانی پیا کیوں نہیں؟ آپ خنجر مارے تو پانی نکل رہا, خود کیوں نہیں پیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ کرامت دکھانے کا میدان نہیں, امتحان میں ثابت قدمی دکھانے کا میدان. آپ کا بچہ ایگزام دینے والا ہو تو وہاں پہ جھوٹا منتر پڑھ کے نہیں بھیجاتے اس کو, وہاں پہ اپنی محنت سے قابلیت دکھانا چاہتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو محتاج سمجھ رہے ہو. دریائے فرات پر ایک پیڑا لگا تھا نا, آؤ امام حسین کی شان دیکھو. امام حسین کے نسل سے ہندوستان میں جن کے قدم پڑے پورا ہندوستان مسلمان ہوا نا, اس غریب نواز پر بھی پانی کا پہرا لگا ہے. انا ساگر پر بھی پہرا لگا. راجا نے کہا تھا یہ درویش پانی نہ پی پائے, یہ معین الدین کو پانی نہیں ملنا چاہیے, پہرا بٹھا دیا. آپ نے اپنے موری سے کہا کہ جاؤ جا کر اس انا ساگر سے کہو کہ خواجہ بلا رہا ہے, خواجہ بلا رہا ہے, غذا لے کر جاؤ. وہ خادم غذا لے کر گیا, انا ساگر کے قریب رکھ کر کہا کہ تجھے معین الدین نے بلایا. تھوڑی دیر میں پورا انا ساگر اور کوزے میں آ گیا. صبح ہوئی پریشان, پوری رعایا پریشان. پورا انا ساگر, اتنا بڑا انا ساگر سوکھ گیا کیسا؟ بادشاہ کو معلوم ہوا. بادشاہ تو معاف کر دیجیے, جان دیجیے عوام ناظرین میں نہیں کرتا, آپ میں چھیڑتا ہوں. پھر خواجہ صاحب کرتا ہے اپنے نام سے, وہ گوزا لے جا کے پھر داغ سے پھر داغ دیے, پھر انا ساگر. غریب نواز نے اپنی اس کرامت کے ذریعے امام حسین کی شان بتائی. اے دنیا والو, حسین کو محتاج مت سمجھنا. ارے حسین تو حسین ہے, میں حسین کی نسل سے ہوں. جب میری یہ شان ہے تو حسین کا عالم کیا ہوگا. میرے ایک حکم پر انا ساگر آ سکتا ہے, حسین کو حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی. دریائے فرات کی طرف دیکھ لیتے, دریا خود چل کر قدم حسین میں آ جاتا. لیکن وہاں پانی پینا نہیں تھا نا, امتحان یہ تھا کہ پانی نہیں پینا ہے, نہ آپ پینا ہے نہ آپ کا کان والا پینا ہے. 7 تاریخ ہو گئی, پانی بند ہو گیا. 8 تاریخ ہوئی, پھر بھی رش اس کا یزید کا آتے جا رہا ہے, یزید پیغام لے کے جا رہا ہے, مان رہے نہیں مان. آخر میں بولا 9 تاریخ کے دن اب نہیں مانے تو قتل شروع کرتا ہوں. سب کا پورے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھتا ہوں, جوانوں کو میں نے دیکھتا ہوں, سب کو کاٹ دو پیغام. اتنے زیادہ کو یاد ہے. امام حسین بولے ساتھی کہ 9 تاریخ پہ ناک آج کا ایک دن چھوڑ دے, آج رات پر عبادت کر لے تو کل 10 تاریخ ہے نا, کل کا صورت دیکھی, کل صبح. اچھا ایک بات یہاں پہ سمجھ رہے یار, یزید کو پورے 22,000 لوگ خلیفہ مان رہے, مگر یزید کیا بول رہا کہ وہ امام حسین ماننا بول رہا, انہوں نے خلیفہ ماننا. کئی کو اس کو خود بھی معلوم ہے پوری دنیا میں کے بھی خلیفہ بولے تو خلیفہ نہیں ہوتا, ایک حسین خلیفہ مان لے تو خلافت پکی ہو جاتی. ایک حسین بولتے بس, حسین بولنے میں پاک ہاتھ ناپاک کے ہاتھ میں کیسے تھے, ہاتھ نہیں دھوتا. رات ہو گئی, 9 محرم ختم, 10ویں رات شروع.
آپ نے اپنے خیمے میں پورے جانثاروں کو جمع کیا، فرمایا دیکھو یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، وہ میرے خون کا پیاسا ہے، مجھے مار دے گا، قصہ ختم ہو جائے گا، تم اپنی جان کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو، اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے۔ پورے جانثار بیٹھے ہوئے، سب نے سنا، کوئی اٹھنے کو تیار، کوئی نہیں۔ امام حسین نے چراغ بجھا دیا، رات کا، دیکھو میں نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا، اب جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کسی کی صورت نہیں دکھے گی، کسی کا چہرہ نہیں دکھے گا، کوئی شرمندہ نہیں ہوگا، چلو چلے جاؤ۔ کچھ دیر بعد پھر چراغ روشن، پورے ویسے بیٹھے۔ پھر امام حسین نے ایک اور اعلان کیا، اگر تم لوگ اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ آج یہاں سے چلے جاؤ گے تو قیامت کے دن نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے، جنت میں کیسے جاؤ گے، تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، قیامت کے دن پہلے تمہیں جنت میں بھیجوں گا، بعد میں جنت میں جاؤں گا، چلے جاؤ۔ قربان جاؤ جانثاروں پر۔ 3 اعلان سننے کے بعد بھی سب کے سب ویسے ہی بیٹھے رہے، کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ امام حسین بھی جانا چاہتے ہیں، کوئی جانا نہیں چاہتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار کہنے پر سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اے حسین ہم آپ کو چھوڑ کر ہرگز جانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہم نے نبی سے سنا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب سمجھ گئے نبی یہ فرما رہے ہیں اس آیت حدیث پاک کے ذریعے، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ ہم سمجھ گئے آپ کو چھوڑنا نبی کو چھوڑنا ہے، آپ پر قربان ہونا نبی پر قربان ہونا ہے، آپ دین پر قربان ہوئیے، ہم آپ پر قربان ہونا ہے۔ کلیجہ ہونا چاہیے بولنے کے لیے۔ امام حسین دیکھ لیا کہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، لگتے عبادت، ادھر عبادتیں ادھر بھی تھی خیمے میں، یزید کے لوگ یہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے نا، کوئی کافرہ نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ ادھر امام حسین کا 72 جانثاروں کا قافلہ ادھر بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ بتائیے ادھر بھی نماز تھی ادھر بھی نماز، جنت میں کون جانے والا ہے؟ وہ یزیدی لشکر جائے گا یا حسینی لشکر جائے گا؟ سب کا جواب ہوگا حسینی لشکر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں صرف نماز نہیں، نماز کے ساتھ احترام مصطفیٰ بھی ہے، نسبت رسول بھی۔ 10 محرم آگے صبح کا سورج نکل گیا، امام حسین پر لشکر کی طرف سے آواز بلند ہوئی، اے حسین جنگ کا آغاز کرو۔ امام حسین نے فرمایا اگر میں آغاز کروں گا تو نانا کو کیا کو دکھاؤں گا، اگر نانا مجھ سے یہ کہیں گے میری امت پر کیوں ہاتھ اٹھایا، میں نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے تیر سوٹ کی برسات شروعات کی۔ امام حسین سمجھاتے رہے دیکھو میں کون ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا ذکر حسین، کیا ہے کوئی ذکر حسین، کیا کرتے تھے بچے ہوئے تم نہیں کہنا نماز پڑھنا، ارے نادان تو نماز بھی ذکر حسین کے بغیر پڑھ نہیں سکتا، سمجھے گا؟ ذمہ داری سے کرو، ذکر پنجتن کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے ہم، آل محمد کے ذکر کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھ لینا آپ، اتحیات پڑھ لینا آپ، اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے درود ابراہیم میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
अरे यहीं से ज़िक्र आले मोहम्मद की शान समझ लो। तुम जिस जिक्र को मिटाना चाहते हो उस जिक्र पद्यतन को खुदा ने अपनी नमाज का हिस्सा बना दिया, नमाज में रख दिया। पढ़े बगैर जिक्र किए बगैर नमाज नहीं पढ़ सकते। शुरुआत हो गई, जंग का ऐलान हो गया। तो जंग का ऐलान हुआ तो एक नौजवान बकरियां चरा रहा था, ईमान का, अपनी बूढ़ी माँ से आकर कहता है, अम्मा अगर आप इजाजत दें तो मैं नबी के नवासे पर कुर्बान होना चाहता हूं। जंग चल रही है, एक बेटा एक ही सहारा, बूढ़ी माँ। माँ ने कहा ऐसा ठीक है, अच्छी बात है, जाओ मैं इजाजत देती हूँ हुसैन पर कुर्बान किया। बच्चा आता है, अम्मा दोनों आते हैं, बकरियां पूरे सदका कर दिए, वैसे उसी टाइम पे सदका कर दिया। आगे माँ भी आ गई, बेटा भी आ गया। आके हुसैन से अर्ज करते हैं, ऐ इमाम हुसैन इजाजत दीजिए, मेरा बेटा आप पर कुर्बान होना चाह रहा, आपकी तरफ से रखना चाहता। हुसैन ने कहा, अम्मा तू बूढ़ी है, तेरा एक ही सहारा है। बुढ़िया ने कहा, जब आप ही नहीं रहेंगे तो कहता जी ना कहता मत। मोहब्बत देखो ईमान वालों, आप नहीं रहे हम जी के क्या कर, जिंदगी भी कोई जिंदगी है आपके बगैर। इमाम हुसैन ने नौजवान को गले लगा, जाओ कुर्बान हो जाए। गया नौजवान, लड़ते लड़ते मारते मारते उनको भी मारा, खुद भी शहीद हो गया। बच्चा शहीद हुआ ना, हम बच्चे को थोड़ा मार लग जाए परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं ना, उस माँ पे कुर्बान जाओ। बच्चा शहीद हुआ, बच्चे का सर काट दिया सामने, बच्चे के लाशे को लेकर चुपके, बेटा जा जन्नत में हूर तेरा इंतजार कर रही है, जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। इधर पलट कर आई इमाम हुसैन से, ऐ हुसैन मेरा बेटा तो चला गया, अब मैं भी जाना चाहती हूँ। इमाम हुसैन रोकना चाहते हैं, सुनती नहीं है, दौड़ते हुए जाती है, 3 आदमियों को कत्ल करके खुद भी शहीद हो जाती। हुसैन के आंखों में आंसू आ गए, क्या माँ क्या बेटा, क्यों शहीद हुए, किस पे शहीद हुए? नबी के नवासे। क्यों? मालूम था नबी के नवासे पे शहीद होना, कुर्बान होना, नबी के कुर्बान। जंग आगे बढ़ रही है। इमाम कासिम, इमाम हसन के बेटे, इमाम हुसैन के भतीजे नौजवान आ गए, चाचा मुझे इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन देखते हैं नौजवान है, इमाम हसन मेरे भाई का बेटा। कहा कि नहीं बेटा तू अभी जवान है, मैंने अपने भाई से वादा किया था तेरे बच्चे का ख्याल रखूंगा, तुझे कैसे भेज सकता हूँ। बच्चा अपनी जुबान से नौजवान कासिम कहते हैं, मैंने भी अपने वालिद को ये कहते हुए सुना था, मेरे बाप भी मुझसे कह रहे थे, बेटा जब मेरे हुसैन पर बुरा वक्त आ जाए साथ नहीं छोड़ना, कुर्बान हो जाना उसके नाम। मैं अपने बाप की वसीयत पूरी करना चाहता हूं। क्या खानदान है, रोते रोते गले लगा दिया, भेज दिया, शहीद हो गए। कुफार यजीद को मारते कुफार से बदतर है। तो एक बुजुर्ग से पूछा गया, यजीद को काफिर बोल सकते क्या? बुजुर्ग ने फरमाया, नहीं बोलना काफिर। अरे मौसम कैसा नहीं बोलना, ऐसा कराना, काफिर मत बोलो, काफिर से बदतर बोलो। काफिर तो भी लिहाज करते नबी के नवासे का नाम सुनते, झंडा दिख गया हुसैन के नाम का, पैर पड़ लेता उन्हें काफिरों के। कलमा पढ़ने वाला क्या है, हुसैन बोल रहा रोज, काफिर से बदतर था। शहीद इमाम हुसैन लाए लाशा उठाकर, अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े बेटे आ गए, अब्बा जान
مجھے اجازت دیجیے، سب چاہے شریک ہو، میں کیا کروں؟ بیٹا تو 18 سال کا نوجوان زندگی پوری پڑی ہے. بیٹے نے کہا آپ ہی نہ رہے تو زندگی کس کا؟ آپ پر پڑھنا میری خواہش. گلے لگا کر رویا حسین نے. جب علی اکبر میدان رن میں پہنچے، یزیدیوں کے لشکر میں زلزلہ آ گیا. کوئی مارنے جاتا سامنے نہیں آتا. حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ تلواروں سے سر خلق کر رہے، کوئی مارنے نہیں آتا. ادھر سے یزیدی کہہ رہا ہے لشکر کا سپاہی امیر علی اکبر پہ حملہ کرو، کیوں نہیں کرتے علی اکبر پر حملہ؟ سب یزیدیوں نے کہا اس نوجوان پر کیسے حملہ کریں، اس کی صورت میں مصطفیٰ کی صورت نظر آ رہی ہے. علی اکبر ہم شبیہ مصطفیٰ تھے. لوگوں کو اگر نبی کی صورت دیکھنی ہوتی علی اکبر کا چہرہ دیکھتے. پھر ڈرایا اس نے، کیونکہ تم کو قتل کر دوں گا اگر اس کو قتل نہیں کرے. اس نوجوان پھر گئے تحقیق کرو. تحقیق کرنے سے پہلے علی اکبر آتے ہی بجا پیاس بہت لگ رہی، پیاسا میری پیاس بجھائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹا میرے پاس پانی تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں بھی جب پیاسا ہوتا تھا نا تو تیرے نبی میرے نانا مصطفیٰ اپنی زبان میرے حلق میں رکھ دیتے تھے، جس کو چوس کر میں پی لیا کرتا تھا، پیاس بجھ جاتی تھی. اب میرے پاس پانی تو نہیں، منہ کھول میں بھی اپنی زبان رکھ دوں تو اس طریق کو چوس کر پیاس بجھا دے. حلق میں کانٹے پڑ جاتے نا پیاس رہی تو دیکھو کہ آپ کوئی پیاس. جنگ کا میدان آل رسول کی ہے، آگے شام گیا نوجوان علی اکبر ایسی حالت میں بھی، پیاس کی حالت میں بھی دین کی خاطر، ہماری خاطر شہید ہو. علی اکبر شہید. پھر اٹھایا امام حسین نے اپنے کندھے پر لا کر رکھ دیا. کہنے کے پاس لاشاں، لاشوں کی لاشیں آتی جا رہی. دو جگہ سے خیمے سے خواتین کی آواز آئی علی اصغر کے لیے پانی ہے. چھوٹا بچہ، دودھ کا بچہ. نل اگر بند ہو جائے کچھ دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. جہاں پانی ملتا ہو 10 روپے کا واٹر 50 میں مل جائے لے لیتے. کیوں؟ پیاس برداشت نہیں ہوتی. ہم کو نہیں ملا لیکن بچے کو ملنا، ایسا ہمارا حال ہے. ضرورت ہے نا. حسین کے نونہالوں پہ قربان جاؤ، حسین پر قربان جاؤ. علی اصغر کو پیاس لگ گئی، دودھ کا بچہ رو رہا ہے 3 دن سے. امام حسین نے فرمایا وہ پانی نہیں دیں گے، بچے کو بھی نہیں دیں گے، بچے کا رحم نہیں کریں گے. لیکن کہ شاید بچوں پہ رحم آ جائے. یزیدیوں کو بتانا چاہا یزیدیوں کی خصلت کیا ہوتی ہے. اے یزیدیوں تمہاری لڑائی مجھ سے ہے کہ بچہ تو کچھ نہیں کرانا، اس کو پانی کرنا. یزیدیوں نے ہنس کر ایک تیر مار دیا. علی اصغر پہ گلا تیر لگا، خون کا فوارہ نکلا. امام حسین آنکھ میں آنسو، اس خون کے فوارے کو، خون کے خطرے کو اپنے چلو میں ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف دیکھ کر بلندی سے اچھال دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ تیرے دین پر اگر ایسے 1000 بھی علی اصغر قربان کرنا ہو یہ حسین قربان کر دے گا. یہ قربانی قبول کر دے. لالی علی اصغر کا لالا چھوڑ.
عباس علمبردار شہید ہو گئے. پانی کی پیاس خواتین کی دیکھی نہ گئی, مشکیزہ بھر لیا, ہاتھ میں اٹھا کر لا رہے تھے, آپ کا بازو قلم کر دیا یزید نے. دوسرے ہاتھ میں لے لیے, دوسرے ہاتھ کو بھی قلم کر دیا. آپ نے دانتوں سے پکڑ لیا مشکیزہ تاکہ خیمے تک پانی پہنچ جائے. لیکن بدبختی چھائی ہوئی تھی نا, ان لوگوں نے مشکیزے کو ہی پھوڑ دیا تین ماہ. عباس علمبردار بھی شہید. کیوں؟ کس کے لیے شہید؟ دین کے لیے. سیٹ کے لیے نہیں ہے, گدی کے واسطے نہیں ہے, دین کے لیے شہید ہو گئے. پورا گھرانہ شہید ہو گیا. ایک ایک کا جنازہ لا کر رکھتے جا رہے ہیں حسین, لیکن شکوہ نہیں ہے خدا سے, شکایت نہیں ہے خدا سے, بس لب کھلتے ہیں تو یہی کھلتے ہیں بولتے ہوئے, اے خدا ہر ستم ہر جفا گوارا ہے, اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. علی اصغر کو جب لوگوں نے دیکھا تھا نا, ایک بات غور کی تھی, شہادت سے پہلے جب بچہ روتا ہے ہمارے پاس, چھوٹا بچہ, تو اس کو بہت دیر گود میں لے کے سلاتے سمجھاتے, تھک گئے تو زمین پہ لٹا دیتے نا. لیکن علی اصغر رضی اللہ عنہ جب رو رہے تھے تو ان کو زمین پر لٹایا نہیں جا رہا تھا, ہاتھوں میں لیا جا رہا تھا, گود میں لیا جا رہا تھا, لیکن زمین پہ نہیں لٹا رہے تھے. کسی نے پوچھا بچہ جب روتا ہے تو آخر کار تھک کے کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی زمین پہ لٹا دیتا ہے, لیکن آپ کا خانبہ تھا اس بچے کو زمین پہ کیوں نہیں لٹا رہا؟ جھولے میں جھولا دیے, جھولا بن کے, لیکن زمین پہ نہیں لٹا رہے. جواب آیا, اگر اس علی اصغر کو بھی ہم زمین پر لٹا دیں, جانتے ہو کیا ہوتا؟ ہم اسماعیل کی اولاد ہیں. وہ اسماعیل بھی بچے تھے نا, انہیں بھی پانی کی پیاس لگی, ایک ایڑی کیا رگڑی, خدا نے قدموں سے آبے زمزم جاری کر دیا. اور اگر ہم یہاں علی اصغر کو لٹا دیں تو خدا دوسرا آبے زمزم جاری کر دیتا. اور یہ امتحان کا مقام, کرامت دکھانی نہیں ہے. آخر بات, امام حسین اکیلے رہے, زین العابدین بیمار تھے, جنگ میں جا نہیں سکتے تھے, خدا نے ان کی پر. امام حسین جنگ میں جانا چاہ رہے, خواتین روک رہی ہیں, مت رہتی, کہا کہ نہیں مجھے جانا. تیار ہو کر نکلے, ذوالفقار حیدری کو ذوالجلال, جدھر تلوار گرتی سروں کے سب دل سے خدا. میدان کربلا آج اس سال 10 محرم جمعہ کے وقت آ رہا ہے. 61 ہجری میں جو محرم ہوئے 10 محرم, جس میں امام حسین شہید ہوئے, وہ بھی 10 محرم ہوئے. خطیب جمعے کا خطبہ پڑھ رہا ہے, حسن حسین کے نام لے رہا ہے مسجد کے منبر سے, اور یہاں وہی حسین کو شہید کیا جا. لڑتے 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 دربار اذان ہو, دربار یہ ہمارا ایمان کہتا ہے اگر اذان نہ ہوتی تو ایک یزید بھی باقی نہیں رہتا. یہ حسین کی تلوار ہے, سروں کے سر کٹ کے گر رہے, کسی نے مجال نہیں حسین کی تلوار کو روک سکے. لیکن ایک وقت آیا جب اذان ہوئی, حسین نے تلوار روک دی. کیوں؟ نانا نے کہا تھا نماز نہیں چھوڑنی, جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑنی. اسی لیے کہنے والے نے کہا امام حسین ایسی حالت میں بھی گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. اس کیفیت کو دیکھ کر ایک عاشق نے کہا ہزاروں میں 72 تھے,
وہ تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اذان کہہ گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ ایک اذان ایسی تھی جیسی اذان کوئی دوسرا دے نہ سکا، اور ایک نماز ویسی ہوئی قیامت تک کوئی نماز ویسی نہ پڑھ سکا۔ سجدے میں سر امام علی مقام شمر لین آیا، اور ابھی سجدے میں جانے سے پہلے جب امام حسین چت لیٹے ہوئے تھے نا، تھوڑے سے پر آپ کے گلے پر چھڑا چلانے کی کوشش کی، نہیں چل رہا چھڑا۔ امام حسین نے فرمایا میرا گلا کاٹنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں، قیامت تک نہیں کاٹ سکتا۔ کیوں؟ تو جس جگہ خنجر چلا رہا ہے اس مقام پر میرے نانا چوما کرتے تھے مجھ کو۔ وہ تبرک ہوگا، مقام والا مقام ہے، چھری نہیں چل سکتی۔ کیا کرو؟ تجھے سر بنائے، چل پلٹا دے مجھے سجدے کی حالت میں۔ امام حسین کو 72 تیر لگے ہوئے تھے، 72 زخموں سے چور کے بیٹھا دیا۔ امام حسین نے پلٹ دی، سبحان ربی الاعلی، سجدہ ادا کیا۔ ارے وہ اور سر ہیں جنہیں نمازیں بچاتی ہیں، حسین کا سر وہ ہے جس نے نماز کو بچایا۔ وہ کون لوگ ہیں جنہیں کعبے کا طواف بچاتا ہے؟ حسین وہ ہے جس نے کعبے کو طواف کو بچایا، اسلام کو بچایا نا۔ ابھی آپ نے سنا نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اس میں آگے کا مصرع جو ہے نا، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہوتا ہے مت تو ہو، کیونکہ دوسرا کربلا ہونے والا نہیں ہے۔ پھر کیا کہو؟ آپ نے فرمایا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ اب دوسرا نہ کربلا ہوگا نا ویسی نماز ہوگا۔ شہید ہو گئے، گردن سر سے جدا، تن سے جدا کر دی۔ آخری بیان اپنے الفاظ کی طرف آ انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف آواز بلند پڑھ لیجیے۔ شہید کر دیا امام حسین، شہید ہو گئے امام حسین۔ یزیدی سمجھ رہے تھے کہ ہم جنگ جیت گئے، حسین شہید ہو گئے، لیکن خود یزید کو معلوم ہو گیا کہ میں جنگ ہار گیا۔ کیوں؟ دل کیا ہوئی تھی؟ یہ کیا چاہ رہا تھا؟ حسین کیا بول رہے؟ یہ چاہتا تھا کہ وہ ہاتھ دیں۔ حسین نے فرمایا تھا میں ہاتھ نہیں دوں گا، مر گئے لیکن ہاتھ نہیں دے دیا، سر دے دیا حسین۔ ہاتھ نہیں۔ ہر جنگ میں جو مرنے والا ہوتا وہ ہار جاتا، جو مارنے والا ہوتا وہ جیت جاتا۔ دنیا آج تک پریشان ہے کہ کربلا کیسی جنگ ہے، جو مرنے والے تھے، شہید ہونے والے تھے وہ جیت گئے، جو شہید کرنے والے لعین پلید تھے وہ ہار گئے۔ مرنے والا جیت گیا، مارنے والا ہار گیا۔ جنگ کا پورا مقصد بدل دیا امام حسین۔ آپ کی مبارک لاش پر گھوڑے دوڑائے، آپ کے سر انور کو نیزے پر لگا کر دلیوں میں پھرایا۔ آج محرم دیکھنے جاتے ہمارے امام کو، نہ کو جاؤ بھائی، مت جاؤ، گھر میں بیٹھ کے حسین کا ذکر کرو، سنو، محبت میں بیٹھ کر درود پڑھو، سلام پڑھو، منقبت پڑھو مساجد میں، اور تماشے دیکھنے مت جاؤ۔ نیزے پہ جب چڑھا کر لے جا رہے تھے، بی بی زینب امام حسین کی بہن صاحب، ہزاروں کا مجمع پیچھے پیچھے آ رہا ہے، امام حسین کا نیزے پر سر آگے ہے،
بلندی پر اٹھا کر چل رہے ہیں یزیدی. کہتا ہے ایک یزیدی اے بی بی زینب تمہارے بھائی اگر ہماری بات مان لیتے تو آج ان کا سر نیچے نہ ہوتا. دیکھو انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے سر قلم ہو گیا اور تمہارا مقام نیچے ہو گیا. بی بی زینب فرماتی ہیں اے بدبخت نادان ذرا اپنی نظر پھرا کر دیکھ لے میرے بھائی کا سر کل بھی تم سے اونچا تھا اب بھی اونچا ہے اب بھی اونچا ہے. پریشان ہو گئے. یزیدی لے کر پھر رہے ہیں. ایک بندہ بیٹھ کر اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. اصحاب الکہف اصحاب اتنا عجیب ہے نا. امام حسین کا جب سر اس کی کھڑکی کے قریب آیا نا تو سر انور سے آواز آئی اے اصحاب کہف کا قصہ پڑھنے والے اصحاب کہف کے قصے سے عجیب تو میرا قصہ. محترم ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین کے مقصد کو سمجھیں کربلا کے مقصد کو سمجھیں. یزید پلید تھا مٹ گیا اور امام حسین پاک تھے آج بھی ان کا نام بلند ہے. آج کسی بھی گھر میں دیکھ لو بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی بھی یزید نام نہیں رکھتا رکھتے ہیں تو حسین نام رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام امام حسین کی سچی محبت عطا فرمائے اس گھرانے سے وفاداری عطا فرمائے ہم کو ہماری نسلوں کو تادم اخیر اہل بیت کا وفادار بنائے ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے اور جنت میں حسین کے ساتھ ان کو جگہ نصیب فرمائے. جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سامعین کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں سب کو قبول فرما پریشانیوں کو دور فرما مصیبتوں کو دور فرما جتنے تنگ دست ہیں تنگ دستی کو دور فرما جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما جو رشتے شادی کے لیے مطلوب ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما لڑکیوں کا نصیبہ نیک فرما ہم کو اہل بیت کا وفادار بنا جو پڑھنے لکھنے والے ہیں ان کو اچھے درجوں میں کامیابی عطا فرما جو نوکریوں کی جاب کی تلاش میں اچھی نوکری ان کو عطا فرما جو اچھے کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے کاروبار کے لیے بہترین راستے مہیا فرما جو کاروبار میں نقصان جو پا رہے ہیں مولا ان کے نقصان کو دور فرما ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما ہماری دعاؤں کو امام حسین نواز رسول کی شکل میں قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونوری ارشد سیدنا محمد و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.